جموں کشمیر میں 5 اگست کے بعد کافی ری آرگنائزیشن ہوئی ہے، تو لیکن ایڈمنسٹریٹولی کئی ایسے علاقے ہیں جہاں پر ابھی بھی گورننس کا فقدان ہے، اور جب تک پولیٹیکل امپاورمنٹ ہوگی 370 یا اسٹیٹ ہوڈ ہوگا، تب تک جو چیزیں ہمارے اختیار میں ہے، اس اسمبلی ایوان کے حق میں ہے، ان کے ہاتھ میں ہے، ان پہ کام ہونا چاہیے. جیسے ترال جیسا خطہ ہے، وہاں ڈسٹرکٹ کی ایک ڈیمانڈ رہی ہے. جیسے اشمقام ہے، وہاں ڈسٹرکٹ ملنا چاہیے. ڈی سینٹرلائز ہونی چاہیے گورننس. سوپور ہے، ہندوارہ ہے، گریز ہے. تو یہ پچھڑے ہوئے علاقے ہیں جہاں کہ لوگوں کو کافی دور جانا پڑتا ہے. اسی طریقے میں چناب پیر پنچال جو ہے ویلیز دونوں، چناب کو ہماری ڈیمانڈ ہے کہ ایک ڈویژن وہاں پہ ہیڈ کوارٹر ہونا چاہیے ڈوڈا میں، تاکہ وہاں کے لوگوں کو جموں نہ جانا پڑے. پیر پنچال میں کا ایک سپریٹ ڈویژن ہونا چاہیے رجوری میں، تاکہ وہاں کے لوگوں کو جموں نہ جانا پڑے. 300 کلومیٹر ان کو کور کرنا پڑتا ہے. تو یہ ڈیمانڈ سے ہماری کوشش کی جب تک پولیٹیکل امپاورمنٹ ہوگی تب تک ایڈمنسٹریٹو ڈی سینٹرلائزیشن پہ کام ہو سکتا ہے. جو کام بیسک آپ کو 100 کلومیٹر کیوں دور جانا پڑے گا، جہاں آپ کو گورنمنٹ کے پاس یہ ایونیو ہے کہ وہ ایڈمنسٹریٹو ری آرگنائزیشن کر سکتے ہیں. اور کچھ خطے جہاں امپورٹنٹ ہے، جموں میں بھی، نوشہرہ میں کوئی علاقے ہیں جہاں پہ ڈسٹرکس کی ضرورت ہے، وہاں ڈسٹرکٹ کریشن ہونی چاہیے اور ڈویژن کریشن بھی ہونی چاہیے. تو یہ کوشش ہماری ہے، یہ مدعا اسمبلی میں اٹھے، یہ پروپوزل گورنمنٹ کے پاس جائے، اور ہم کوشش کریں گے اس کو سپورٹ ملے. خاص کر جیسے بدرواہ ایک پچھڑا ہوا علاقہ ہے، تو وہاں ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر بنے گا تو فائدے کی بات ہے. اس سے پہلے بھی آپ نے لینڈ گریبنگ بل لائی تھی جو سرکار نے رد کی تھی، پھر اس کے بعد جو تنور صادقہ بول رہی کہ وہ بل میں لاؤں گا کیونکہ پی ڈی پی نے جو ہے اپنی مفاد کے لیے وہ بل لائی تھی. اس پہ کیا کہنا؟ نہیں، دیکھیے، لینڈ گریبنگ تو انہوں نے الزام لگایا. ہمارا غرض یہ تھا کہ نیشنل کانفرنس کی سرکار ہے، لیکن سب نے الیکشن اس پہ لڑا کہ لوگوں کی زمین کا دفاع ہوگا. تو جو لوگ گھاس چرائی میں، اسٹیٹ لینڈ میں، فارسٹ لینڈ میں رہتے ہیں، جموں میں ہو، کشمیر میں ہو، چناب میں ہو، پیر پنچال میں ہو، غریب لوگوں کے جو گھر ہے گھاس چرائی میں، اسٹیٹ لینڈ میں یا فارسٹ لینڈ پہ، وہ ریگولرائز ہونے چاہیے، ان کو مالکانہ حقوق ملے. اسی کو لے کر اس خدشے کو، مطلب جو کافی ایویکشنز ہوئے، ڈیمولیشن ڈرائیوز ہوئے، تو ہم نے ایک اینٹی بلڈوزر بل لایا تھا جو اس وقت نیشنل کانفرنس نے مسترد کیا، اور بی جے پی کے سپورٹ میں انہوں نے ووٹ ڈالا. اب انہوں نے جو بل لایا، ہم دیکھیں گے انشاءاللہ اگر اس میں لوگوں کے مسائل حل ہوں گے، تو ہم چاہتے ہیں لوگوں کے جو زمین کے مسائل ہیں وہ حل ہو اور انہیں مالکانہ حقوق اپنی زمین پہ ملے، تاکہ کوئی بھی انہیں اپنے گھروں سے نہ نکالے، نہ ان کے مکان کو نقصان پڑے. باقی الزام تراشی چلتی رہتی ہے سیاست میں، لیکن سب سے زیادہ لینڈ گریبنگ سری نگر ہو، پہلگام ہو، گلمرگ ہو، سرمایہ دار جو بھی لوگ یہ کہتے ہیں وہ نیشنل کانفرنس کے ساتھ جڑے ہیں. اور آپ دیکھ سکتے ہیں وہ ان کے اپنے گھر کے بندے ہیں جنہوں نے سب سے زیادہ لینڈ گریبنگ کی ہے. تنویر صاحب شاید انہی لوگوں کی بات کرتے ہوں گے جو نیشنل کانفرنس کی پارٹی کے ساتھ وابستہ ہے یا ان کی فیملی کے ساتھ وابستہ ہے، فاروق صاحب کے ساتھ وابستہ ہے. شاید انہی گھروں کا یہ کہتے ہیں لینڈ گریبنگ کی ہوگی. تو باقی تو ہمیں پتہ ہے کہ ایسے تو کوئی لوگ، عام بندے نے 10 مرلے پہ مکان بنایا تو اس کو لینڈ گریبر تھوڑی کہیں گے، وہ ہوم لیس ہے، لینڈ لیس ہے، تو اس کو تو مدد کرنے کی ضرورت ہے.